جماعتیں ہوتی ہیں وہ تاثر دیتی ہیں کہ وہ اتحادی نہیں ہیں، وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے لگتے ہیں، پھر کچھ دے دلا کے معاملات کو طے کر لیا جاتا ہے، بجٹ منظور ہو جاتا ہے اور عوام کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں یا بجٹ کی منظوری ہو یا ترمیمات ہوں، بنیادی طور پر ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں پی ڈی ایم اور اس کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں، متحد ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں، اور یہ صرف دکھانے کے لیے یا کچھ مزید مراعات حاصل کرنے کے لیے یہ تاثر دیتے ہیں، اور کسی کو گورنرشپ چاہیے، کسی کو ایک دو وزیر چاہیے، کسی کو کسی جگہ پر نمائندگی بڑھانی ہے، کوئی فارم 47 میں اپنی نمائندگی بڑھانا چاہتا ہے، تو یہ جزوی اختلافات تو ظاہر ہے گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم اس وقت پوری طرح سے پاکستان کی تمام چیزوں پر موجود ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم کی یہ جتنی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں یہ سب نورہ کشتی کے زمرے میں آتی ہیں۔ عوام کے حالات نہیں بدل رہے اور یہ لوگ بدلنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ بجٹ میں ظاہر ہے ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ نمبرز پیش کیے جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو پازیٹو بنا کر دکھایا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، لیکن اب یہ بات تو خود حکمران طبقہ ہمیں بار بار بتاتا ہے۔ پہلے تو لوگ چھپاتے تھے، اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف کا ہم پر دباؤ ہے، گویا اپنی آزادی اور خود مختاری اس کے بارے میں کھلم کھلا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر خاص طور پر بالکل آزاد نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کی غلامی کا ایک پنجہ ہے جس میں ہم سب جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں شکنجے میں۔ تو اس لیے اس بجٹ میں بھی جو ریلیف کے کچھ چیزیں کی گئی ہیں اس پر بھی ہم بات کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ جن چیزوں کا لوگوں پر براہ راست اثر ہوتا ہے وہ ہے پیٹرول کی قیمت، وہ ہے گیس کی قیمت، اور وہ ہے بجلی کی قیمت، اس کا عام آدمی پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کا انڈسٹری پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کا تجارت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس بجٹ میں ان تینوں چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے سے قیمتوں کا تعین کر دیتے ہیں۔ اب مثلا پیٹرول کی قیمت ہی لے لیں، اتنا بڑا بجٹ بن رہا ہو اور پیٹرول کی قیمت کا کوئی تذکرہ ہی اس میں نہ ہو، بلکہ سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ پیٹرولیم کی لیوی کو بنا لیا جائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس وقت سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ پیٹرولیم کی لیوی کو بنایا گیا ہے، اور پیٹرولیم کی یہ لیوی کون ادا کرتا ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹیرینز کی بڑی تعداد ہے جس کا شیئر ہوتا ہے؟ کس کی تعداد؟ یہ عام لوگ ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے کیمرہ مین یہاں موجود ہیں، رپورٹر حضرات موجود ہیں، یہ عام لوگ، مڈل کلاس لوگ، یا تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا پھر وہ عام سی گاڑیاں چلاتے ہیں یا پھر وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس لیوی کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا اگر 1700 ارب روپے کی لیوی وصول کی جا رہی ہے ایک سال میں پاکستان کے لوگوں سے، تو اس میں مڈل کلاس اور غریب لوگوں کا شیئر کم از کم 1400 ارب روپے ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پیسے آپ کس سے وصول کر رہے ہیں، اور یہ لیوی ہے کیا چیز؟ یہ لیوی اس ٹیکس کے میں شامل ہی نہیں ہوتی، یہ الگ سے ایک چیز عائد کر دی گئی ہے، اور لیوی تو ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے۔ تو مقصد تو تھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، مقصد تو یہ تھا کہ ریفائنریز کو بہتر بنایا جائے گا، کیپیسٹی کو انہانس کیا جائے گا، اسٹور رکھنے کے لیے ہمیں، تاکہ کوئی خراب حالات ہوں، جیسے ابھی جنگ ہو گئی تھی تو ہمارے پاس اسٹوریج کا پراپر نظام نہیں ہے، وہ کیا جائے گا، اور گیس اور آئل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے مختلف قسم میں، جو ہمیں کنویں کھودنے ہوتے ہیں یا اس کی ایکسپلوریشن کرنی ہوتی ہے، اس میں ان پیسوں کو استعمال کیا جائے گا۔ 2001 سے لے کر اب تک کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں؟ 8 ٹریلین سے زیادہ، 8000 ارب روپے سے زیادہ اس لیوی کی مد میں پاکستان کے غریبوں نے، پاکستان کے مڈل کلاس نے، پاکستان کے طالب علموں نے، اور وہ لوگ جن پر ٹیکس عائد نہیں ہوتا ان لوگوں نے یہ 8000 ارب روپے گورنمنٹ کو دیے، لیکن گورنمنٹ نے ریفائنریز کو اپ گریڈ نہیں کیا، کیپیسٹی کو انہانس نہیں کیا، اسٹور کا بڑھانے کا کوئی انہوں نے جو ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اور یہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے استعمال کیے کہ جو ایف بی آر اپنے ٹیکسوں کے ہدف پورے نہیں کرتا وہ غریبوں پر عائد کردہ اس لیوی سے اس نقصان کو پورا کرتے ہیں۔ کرپشن کرے ایف بی آر اور حکومت، اور بھگتے پاکستان کے غریب عوام اور مڈل کلاس۔ یہ ہے ہماری حکومت کا ماڈل۔
کہ تمہاری عیاشیاں اور بوجھ ہم پر، تمہارے 11 ارب روپے کے جہاز اور ادا کرے گا پاکستان کا طالب علم اور غریب آدمی، تمہاری 9 کروڑ روپے کی چیئرمین سینٹ کی گاڑی اور مڈل کلاس آدمی تمہیں لیوی دے دے کر اس کو ادا کرے گا، تمہارے پسندیدہ آئی پی پیز کے سال کے 1800 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے ادا کرتے ہیں۔ یہ اس کیپیسٹی پیمنٹ پر انہوں نے بجٹ میں کتنی تقریر کی ذرا بتائیں ہمیں وزیر خزانہ صاحب، یعنی موٹی موٹی چیزیں ہیں نا یہ، اس پر تو انہوں نے زیادہ بات ہی نہیں کی۔ یہ بتائیں کہ اس کیپیسٹی پیمنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، سب کچھ کیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ بات کرنا شروع کی، بہرحال 95 ارب روپے کا فرق اس کی نتیجے میں پڑا۔ اگر یہ اس کو برقرار رکھتے اور یہ آہستہ آہستہ ان آئی پی پیز کو، خاص طور پر اسٹیٹ اونڈ آئی پی پیز بھی تو ہیں نا، ان کو تو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں ان کا کیپیسٹی پیمنٹ، جب آپ خود اور وہ لوگ جو حکومت میں شامل، جیسے نون لیگ، جیسے شریف خاندان، جیسے اور لوگ جو ہم مختلف قسم کی حکومتوں میں شامل رہتے ہیں، یہ تو اپنی آئی پی پیز میں کیپیسٹی پیمنٹ نہ لینے کا اعلان کریں۔ ایک پائی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ حکمران طبقہ، اور قوم سے کہتا ہے کہ تم ادا کرو ہماری نااہلیوں کا یہ سارا بوجھ۔ تو ان آئی پی پیز کو فکس کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح اور بہت ساری ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، گیس میں ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، ری گیسیفیکیشن کے پلانٹس میں، ہم ٹرانسمیشن لائنوں میں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ہماری کیپیسٹی اس وقت حکومت کی نااہل پالیسیوں کے نتیجے میں بجلی زیادہ ہے، استعمال کم ہے، تقریباً آدھا استعمال ہے، اس سے بھی کم، 1/3، اور جو استعمال نہیں ہو رہی اس کی پیمنٹ ہم ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جس میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ہونی چاہیے تھی ٹرانسمیشن میں، اور ٹرانسمیشن کی صورتحال یہ ہے کہ خود ٹرانسمیشن کی جو حیدرآباد سے آگے مٹیاری سے لے کر آگے تک کی لائن، لاہور کی اور اس کے آگے کی، اس لائن میں بھی کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے، یعنی اتنی بجلی ڈالی ہی نہیں جاتی جتنی کے اوپر وہ ڈیزائن ہے، اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے یہ بنایا ہے اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نااہلی کا شاہکار ہے یہ حکومت بھی، اور ظاہر ہے 4 سال سے لگاتار حکومت ہے، اس سے پیچھے جس کی بھی 3.5 سال حکومت تھی، اور اس سے پیچھے بھی انہی کی حکومت تھی، اور اس کے پیچھے بھی، اور اصل میں تو پاکستان میں ایک ہی طبقے کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ طبقہ کیا ہے کہ ان کا ایک کنسورشیم ہے، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، سرمایہ دار، یہ بیوروکریٹ، یہ جرنیل، ان کے سب آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ارینجمنٹ کرتے ہیں، جزوی اختلافات ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن کلی طور پر ان کا ایک اتفاق ہوتا ہے، اور 79 سال سے یہی طبقہ پاکستان پر حکومت کر رہا ہے۔ پاکستان میں اگر بجٹ ناکام ہے، پاکستان پہ اگر قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، تو پاکستان کے کسی کسان، کسی مزدور، کسی طالب علم نے حکومت نہیں کی ہے، بہت پڑھے لکھے ان لوگوں نے حکومت کی ہے۔ تو یہ اپنا فیلئر تو تسلیم کریں کہ آج 85,000 ارب روپے کا اگر قرضہ پاکستان پر آ گیا ہے۔ کیا تماشا ہے کہ اس بجٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو 18,000 ارب روپے کا ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں، اس میں سے تقریباً جو ہے وہ 8,054 ارب روپے 8,054 ارب روپے ادا کیے جائیں گے، قرضوں کی ادائیگی میں نہیں، قرضوں کی سود کی ادائیگی میں، قرضوں کے سود کی ادائیگی میں ادا کیے جائیں گے۔ اور کون ادا کرے گا؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے بجلی کے بل میں ٹیکس لگ کر آتا ہے، جس کے گیس کے بل میں ٹیکس لگ کر آتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی ٹیکس دیتا ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے انہوں نے، جو صابن پہ ٹیکس دیتا ہے، موبائل کے کارڈ پر ٹیکس دیتا ہے۔ آپ نیٹ ورک دیتے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ نیٹ ورک نہ ہونے کے نتیجے میں جو نقصان ہمارا آئی ٹی فیلڈ میں ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا گورنمنٹ کے کھاتے میں اس لیے جاتا ہے کہ نااہلی ہے ان کی، اور دوسری طرف آپ چارجز وصول کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو موبائل کے کارڈ پہ بھی جو ٹیکس دیتے ہوں، جو اپنی ضروریات زندگی پر ٹیکس دیتے ہوں، اور پھر کون دیتا ہے ٹیکس؟ سیلریڈ کلاس۔ انہوں نے بہت ہاتھ تائی کے قبر پر لات ماری ہے کہ ہم نے یہ 2% کم کر دیا، یہ 3% کم کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تو اب جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو اسکویز ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ تو سب غریبوں کی صف میں شامل ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ 1,25,000 کی تنخواہ والا آدمی، اس کا بجٹ بنا کے دکھا دیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا منیمم ویج 40,000 ہوگی، تو 1,25,000 والے کو بھی
یہ ایگزمپٹ نہیں کر پا رہے ٹیکس سے، اس کو ایگزمپٹ کرنا چاہیے. اور باقی جتنا بھی ٹیکس کا ریٹ ہے یہ 2% کم کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاف کیجئے سب کو، تب جا کر پاکستان میں پروفیشنل لوگ آگے بڑھیں گے، تب جا کر جو ہے وہ ریٹین کریں گے مختلف کمپنیاں لوگوں کو، اور اس کے نتیجے میں یہ مڈل کلاس بھی جینے کے قابل ہو سکے گا. ایک طرف آپ تعلیم کوالٹی کی نہیں دے رہے، سرکار میں تو ہے ہی نہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو تعلیم خریدنی پڑتی ہے. تو جب آپ سیلریز حاصل کرتا ہے کوئی فرد پرائیویٹ سیکٹر میں، تو وہ انڈائریکٹلی گورنمنٹ کو تعلیم کی مد میں ادا کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہا ہو. کیوں؟ اگر گورنمنٹ سیکٹر کی ایجوکیشن کوالٹی کی ہو تو لوگ کیوں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیوں پڑھائیں گے پرائیویٹ اداروں میں؟ یا پرائیویٹ ادارے پھر کیسے؟ وہ تو پھر وقت کی بنیاد پہ چلیں گے، وہ کاروبار تو نہیں بنیں گے. لیکن جب سرکار کی تعلیم تباہ ہو جاتی ہے جیسا کہ ہو رہی ہے، اور سرکار اپنے اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے لگے، اور اس کو یہ گورننس کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ ایک طرف ڈائریکٹ ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف تعلیم کے مد میں، صحت کی مد میں، امن کی مد میں لوگوں کو، کمپنیوں کو گارڈ کیوں رکھنے پڑتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر؟ اس لیے کہ آپ امن نہیں دے رہے. تو جب آپ اتنی ساری چیزوں، پھر زراعت میں آ جائیے، یہ جو ادویات ہیں، ان پٹس ہیں، وہ کتنے مہنگے کر دیے ہیں. گویا آپ ادھر سے نہیں پکڑتے تو ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، اور ایک عام آدمی بھی 60% تک تقریباً ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ ظالمانہ ٹیکس کا نظام ہے جو پاکستان میں مسلط ہے. یہ سودی نظام کا بالکل اظہار ہے، اور یہ کرپشن ظاہر ہو رہی ہے ان سب چیزوں سے، جس کے نتیجے میں یہ بجٹ ہمارا صرف یہ نمبرز کو آگے پیچھے کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی بڑا ریلیف عوام کو اس کے نتیجے میں نہیں ملتا. اور پھر سوال تو پہلا میں نے جو کیا ہے وہ بنیادی سوال ہے کہ اگر آپ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر رہے، بجلی کی قیمت کم نہیں کر رہے، اور گیس کی قیمت کم نہیں کر رہے، تو پھر عام آدمی کا بجٹ کہاں گیا اور انڈسٹری کا بجٹ کہاں گیا؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیوی ختم ہونی چاہیے. کہیں گے کہاں سے پیسے لائیں؟ یہاں سے پیسے لائیں کہ آپ پی ایس ڈی پی میں جو M&A کے فنڈ ہیں وہ ختم کریں. یہاں سے پیسے لائیں کہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کو بند کریں. آپ یہاں سے پیسے لائیں کہ آپ ری گیسیفیکیشن کے جو پلانٹس ہیں اس کو ریوائز کریں، ان معاہدوں کو، ٹیک اور پے کے معاہدے کو یوز اور لیس پے کے معاہدوں میں تبدیل کریں. ٹیکنیکل لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اسی طرح سے آپ اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں. 1300 سی سی سرکاری گاڑی، کوئی ذاتی گاڑی آپ جتنی بھی استعمال کرو، سرکار کی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مر نہیں جائیں گے، یہ انتقال نہیں فرما جائیں گے 1300 سی سی کی گاڑی میں بیٹھ کر سرکار کی. یہ گاڑیاں اس FBR کے سرکاری افسران کے لیے، ان بابوؤں کے لیے 3500 سی سی، 4000 سی سی کی گاڑیاں آتی ہیں جو اپنا ہدف بھی پورا نہیں کرتے، اور خود 12-1300 ارب روپے کی کرپشن FBR کے عملے میں ہوتی ہے. ان کو پالیں ہم، ان کی گاڑیاں ہم برداشت کریں، اور یہ اپنے ہدف بھی پورے نہ کریں، اور ان کے ہدف پورا نہ ہو اور ہمارے اوپر ٹیکس لگا کر وہ ہدف بھی پورا کیا جائے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آپ اسی طرح سے سرکار کی جتنی گاڑیاں ہیں ان کو ریوائز ہونا چاہیے. مراد کو اپنی کم نہیں کرتے، فری پیٹرول کو، فری بجلی کو کم نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ججز کی پینشن اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، ان کی تنخواہیں، ان کی مراد، ان کی گاڑیاں. کم از کم پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو تو سامنے آنا چاہیے نا، اس موقع پر اعلان کریں کہ ہم اپنی مراد کو کم کرتے ہیں. ان پر بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بہت بڑے لوگ ہیں، انصاف ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جج، آئینی عدالت کے جج، ہائی کورٹ کے جج، یہ کیوں نہیں قربانی دیتے؟ پھر ہم دفاعی حوالے سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو چیز ہماری دفاع کی ضرورت ہے، ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہماری دفاع کے لیے جو ضروری ہے، وہ پوری قوم کرنے کے لیے تیار ہے، اور کیا ہے قوم نے. لیکن دفاعی بجٹ میں بھی جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آپ کی بڑھی ہوئی ہے، جو ایک خاص قسم کے طبقے کو مراد ملی ہوئی ہیں، وہ بھی کم ہونی چاہیے. فوج بھی عوام کا حصہ ہے. عام آدمی سے قربانی لیتے ہیں تو جرنیل بھی دیں، بریگیڈیئر بھی دیں، اور کرنل بھی دیں. اپنا حصہ ضرور لیں جو آپ کا بنتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مراحت آپ کو غیر ضروری طور پر، ذاتی طور پر ملی ہوئی ہیں، ان کو کم کیا جائے. اسی طرح بیوروکریسی کے ایک گھر میں 4-4 5-5 ملازمین جاب کہیں کر رہے ہوتے ہیں، کام کہیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جہاں جاب اس کی ہوتی کہیں پر ہے اور کام وہ کہیں اور کر رہا ہوتا ہے. یہ پورے سسٹم میں، یہ پورے پاکستان میں یہ بات موجود ہے درجہ بدرجہ. سرداروں اور خانوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں اور چودھریوں کے گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد سرکاری ملازم ہوتی ہے، جن کی ڈیوٹی چودھریوں اور خانوں اور سرداروں اور وڈیروں کی چاکری کرنا ہوتا ہے.
اور تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں سرکار کی. آپ ذرا تلاش تو کریں, آپ کو لاکھوں لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو معیشت کے اوپر بوجھ ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ظالمانہ نظام ہے پورا کا پورا, جس میں صرف معیشت نہیں, سماجی طور پر اور سیاسی طور پر بالادستی ہے خاص قسم کے طبقے کی. اس لیے اس پورے بجٹ کے حوالے سے جتنی چیزیں ہم بات کرتے ہیں وہ کسی ایسی جذباتی بات نہیں کرتے, ہم نمبرز دیتے ہیں. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو بہت کہا گیا کہ ہم نے ایک کلاز ڈال دی ہے جس میں متعین کر دیا ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک سود ختم ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائے گورنمنٹ اور جس نے کلاز ڈلوائی تھی وہ, کہ یہ بتائیں کہ جب ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پالیسی ریٹ میں 1% کا اضافہ کیا, بجائے اس کے کہ اس کو گریجولی کم کرتے, تو جن لوگوں نے ایک کلاز ڈلوائی تھی انہوں نے اس پر بات کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ترمیموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ ڈلوا تو دیں لیکن کریں کچھ نہیں, گورنمنٹ بیوقوف بنائے لوگوں کو. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں سود ختم کریں گے اور دوسری طرف سود کی پرسنٹیج میں اضافہ کرتے ہیں. آپ بتائیں 1% سود میں اضافہ کرنے کے نتیجے میں جو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے, اسٹیٹ بینک کرتا ہے, ڈائریکٹ ایفیکٹ آتا ہے 540 ارب روپے کا قومی معیشت پر, 540 ارب روپے کا. اس لیے کہ جو قرض ہم ادا کرتے ہیں وہ اگر 10.5% پہ کریں گے تو اس کی ایک اماؤنٹ ہوگی, اور اگر 11.5 پہ کریں گے کیونکہ گورنمنٹ بورو کرتی ہے. اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بینکوں نے جو تماشا مچایا ہوا ہے اس وقت, جو لوٹ مار ہے پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کی, سارا فائدہ چند بینکوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. گورنمنٹ 85% جو بینک دے رہے ہیں قرضے, 85% گورنمنٹ لے رہی ہے, اور اس میں ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا, ریٹ بھی مرضی کا آپس میں طے کروا لیا جاتا ہے, اور گورنمنٹ سے تو خزانے سے چلا ہی جاتا ہے پیسہ, اور وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں. اور جو عام لوگ, انڈسٹری, چھوٹی انڈسٹری کے لیے بینکوں کے پاس صرف 15% ہے. تو آپ اندازہ لگائیں جب بینک قرضے دے بھی رہے ہیں اور وہ معاشی ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے بجائے صرف گورنمنٹ کو قرضے دے رہے ہوں, اور اس لیے کہ ملی بھگت ہے ان کی, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں, بینکوں کے پروفٹ میں بہت اضافہ, پاکستان کا عام آدمی کا پروفٹ تو کیا لاس بڑھتا جا رہا ہے اور بینکوں کا پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بدترین شکل ہے, اس پر کوئی IMF بات نہیں کرتا. اس سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہمیں انہوں نے جکڑا ہوا ہے. تو اس سے نجات کے لیے ظاہر ہے ہمیں بہت بڑی تحریک بنانی پڑے گی, شعور پیدا کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور کس طرح ان کا استحصال کیا جا رہا ہے. اتنے ٹیکس ادا کرنے کے بعد آئین کے مطابق ہمیں کوالٹی ایجوکیشن دینا اور فری ایجوکیشن دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, عام لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا حق کیسے مارا جا رہا ہے. ادھر ادھر کی باتوں میں بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے, اور یہ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے پاکستان کے کروڑوں بچوں پر کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. اگر سرکار میں جاؤ گے تو تباہ, آگے بڑھ ہی نہیں سکو گے. لہٰذا جاؤ تم جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی صرف 5% ایسے ادارے ہوں گے جو کوالٹی ایجوکیشن دے پاتے ہوں. کر ہی نہیں سکتے وہ, ان حالات میں کیسے کریں گے کمپیٹ؟ تو گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تعلیم کا بجٹ 0.8% یہ کہتے ہیں GDP کا, سارے ملا لیں آپ تو پتہ چلا. عام طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 5% اگر GDP کا بجٹ نہ ہو تو تعلیم خاک کرا کے بڑھائیں گے. تعلیم ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں اور وفاق کا تعلیم کا بجٹ کم کر دیتے ہیں. چاروں صوبوں کا تعلیم کا بجٹ, اچھا اگر بجٹ موجود ہے تو خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ خرچ ہو رہا ہے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہ. کتنے اسکول, سب جگہ کا یہی حال ہے. پنجاب میں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, 1 کروڑ بچے 5 سال سے 16 سال کے. یہ ہے مریم نواز اور شہباز شریف صاحب اور جتنے بھی وزراء اعلی, بزدار صاحب اور اس سے پہلے پرویز الہی صاحب, اور ان سب کے اعمال کہ پنجاب جیسی جگہ پر 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. 5,000 اسکول پہلے آؤٹ سورس کیے, پھر 11,000 اب 25,000 پہ جا رہے ہیں. بیسک ہیلتھ یونٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں, ڈاکٹرز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, نرسنگ اسٹاف ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ بنیادی جو علاج کی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں, ماری پھر رہی ہیں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا, ان کو کوئی مراد نہیں مل رہی.
جو پینشنر ہیں ان کو پینشن نہیں مل رہی, دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. سرکاری ملازمین پریشان ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ملازمین ہیں ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. سرکار میں تو آپ کہتے ہیں نا منیمم ویج ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب سے کہ ان کی زمینوں پہ, شہباز شریف صاحب کی صنعتوں میں اور بلاول صاحب کی زمینوں اور شوگر ملوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کی منیمم ویج کیا ہے؟ جو ہاری کام کرتے ہیں ان کی منیمم ویج کیا ہے؟ غلام در غلام بنا کر ان لوگوں نے رکھا ہوا. یہ وڈیرا شاہی نظام اور وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہے جو ان پارٹیوں میں موجود ہے. کروڑوں انسانوں کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. اس بجٹ میں ان کے لیے کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ غریبوں کے لیے کیا ہے؟ ہاں, ان کے پاس غریبوں کے لیے صرف BISP ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو جو پاکستان کے عوام کو ویسے ریلیف نہیں دینا چاہتے, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کرپشن کا دھندا ہے, اس لیے کہ یہ لوگوں کو بھکاری بنا کر یرغمال بنانا ہے, غریب اور جاہل بنا کر لوگوں کا استحصال کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس میں اضافے پر IMF کو بھی اعتراض نہیں ہوتا. یہ پروگرام اس لیے آیا تھا کہ یہ پاورٹی کو کم کرے گا, غربت کو کم کرے گا. لیکن اس عرصے میں اگر غربت میں اضافہ ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ریوائز کیا جائے, اور یہ پیسہ, ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا, بیت المال کا, جتنے 25 قسم کے ادارے ہیں, یہ 25 اداروں میں ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے. کوئی ایک فرد ایک جگہ سے پیسے لے رہا ہے تو دوسری جگہ سے نہ لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اس طرح پیسے دینے کہ آپ 3 مہینے بعد 13,000 روپے دے دیں اور 14,000 روپے ایک فیملی کو دے دیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ لیکن اس سے عورتوں کو لائن میں لگاتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, اور جو دیہاتوں میں اور شہروں میں انہی کے نمائندے, حکمرانوں کے نمائندے چند لوگ ہوتے ہیں, وہ ان سے شناختی کارڈ بھی وصول کر لیتے ہیں, ATM کارڈ بھی وصول کر لیتے ہیں, اور کمیشن لیتے ہیں باقاعدہ. آدھے سے زیادہ کمیشنوں میں جاتا ہے, اور یہ کمیشن اوپر سے نیچے تک پہنچ رہا ہوتا ہے. عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر ایک بجٹ رکھا جاتا ہے, اور پھر اسی طبقے کے اندر دوبارہ پہنچ جاتا ہے. غریب کو کیا ملتا ہے؟ اگر غریب کا فائدہ ہو رہا ہوتا تو غربت کی شرح میں جو اضافہ ہوا ہے 33%, یہ نہ ہوتا. اور ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں, یہ نون لیگ کو سپورٹ دینے کے لیے, چونکہ سسٹم چاہتا ہے نون لیگ کی اچھی اچھی باتیں بتائے, پنجاب میں غربت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے 41%. چیلنج کر رہا ہوں, انہی کے نمبر سے بتا رہا ہوں, غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے. سب سے زیادہ غربت میں اضافہ پنجاب میں ہوا ہے. نمبرز بھی ظاہر زیادہ ہیں, اور غربت میں پرسنٹیج کے لحاظ سے اضافہ بھی زیادہ پنجاب میں ہوا ہے. جو دودھ شہد کی نہریں بہانے کی بات کرنے والے حکمران ہیں, ان کے ہاں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. باقی تو سب جگہ ہے ہی. تو اس لیے یہ جھوٹ کا جو پورا کاروبار ہے یہ بند کرنا پڑے گا. اور اس بجٹ کو آپ نے نوجوانوں کے لیے چند ارب روپے رکھ کے کہا کہ بھائی آپ تعلیمی پالیسی کو ریوائز کریں نا. آپ یونیورسٹیوں میں فی کا اسٹرکچر تو دیکھیں. سرکاری یونیورسٹیاں اور میں بھی IT کی ایجوکیشن پر سیمسٹر, مجھے آپ بتائیں, آپ میں سے اگر کوئی اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے مشکل حالات میں, کہیں پر 1,35,000, کہیں پر 1,50,000, کہیں پر 2 لاکھ پر سیمسٹر IT کے یا کسی بھی پروگرام میں سرکار میں لیا جا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو الگ بات ہے. تو جب آپ اتنے پیسے وصول کریں گے لوگوں سے تو پھر IT میں لوگ کیسے آئیں گے؟ پاورٹی لائن سے اتنی بڑی تعداد میں زندگی گزارنے والے تو فارغ, ان کو تو بیسک ایجوکیشن نہیں مل رہی. اور IT میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے. لیپ ٹاپ بانٹ دو, 2-4 جو ہے وہ ڈرامے کرنے کے لیے اسکیمیں نکال دو, زراعت کے لیے ٹریکٹر اسکیم نکال دو, فلاں کے لیے. بھائی تمہارا کام اسکیمیں نکالنا نہیں ہے, پالیسی بنانا ہے, سب کو ریلیف دینا ہے. یہ کام تو NGOs کرتی ہیں, یہ تو ہم کر رہے ہیں. بنو قابل کو کل میں مردان سے آیا ہوں, الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان طلبہ و طالبات. کیوں؟ ہم اس لیے کہ ہم فری IT کورس کرا رہے ہیں. اور کیوں آ رہے ہیں نوجوان؟ اس لیے کہ ان کو اعتبار ہے, اور اس لیے کہ گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے ان کا, کوئی ان کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے. حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کوئی ان کے لیے کام کرنے والا نہیں ہے. تو یہ تو ہم کریں گے, لیکن گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ ان کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا, لیکن یہ اس میں تیار نہیں ہے. صحت کے ادارے بھی اور تعلیم کے ادارے بھی اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ جیسے ایک کموڈٹی ہے یہ ایجوکیشن, جس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. تو یہ جو اتنی ساری باتیں ہیں, ہمارا اس میں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اس بجٹ کو
ظاہر ہے اگین تسلسل ہے پچھلے بجٹس کا، سوائے چند چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا ہے۔ اگر انہوں نے 7% اضافہ کیا تنخواہوں میں، 7% اضافہ کیا ہے اور انفلیشن بتاتے ہیں 8.2% ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1.2% تو اس کا بچ گیا نا۔ گویا اضافہ ہونے کے باوجود آپ تو مائنس میں چلے گئے، تو کیا ریلیف دیا آپ نے لوگوں کو؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور یہ اضافہ جو آپ نے کیا ہے، اس اضافے کا امپیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں تو آتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو میڈیا ورکرز کام کر رہے ہیں، یہ جو صحافی کام کر رہے ہیں، دڑا دڑا ان کو نکالا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے ان کو؟ اور اسی طرح سے ان کی تنخواہیں 10 سال سے فریز ہوئی ہیں، کوئی پوچھتا ہے؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ دوڑے بھاگے پھرتے ہیں، ہم سب کو کور کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی چیزوں کو کور کرتے ہیں، شیلنگ کا شکار ہوتے ہیں، کیا کیا مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر بھرا ہوا ہے، بھٹوں پہ کام کرنے والوں کا کیا منیمم ویج ہے، کون پوچھنے والا ہے ان کا؟ تو یہ ظالمانہ نظام ہے پورا کا پورا۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر پیٹرولیم کی لیوی کم کی جائے، بجلی کو ریڈیوس کیا جائے، انڈسٹری کے لیے 9 سینٹ کا جو وعدہ تھا وہ پورا کریں، 3 سال کے لیے یہ فریز کریں۔ بجٹ اس کو کہیں گے جب یہ پیٹرولیم پرائسز کو، اور اب تو 250 سے بھی کم ہو سکتا ہے، یہ تو 250 روپے اس وقت آ سکتی ہے پرائس، 150 روپے تو ٹیکس لے رہے ہیں، جس میں لیوی 120 روپے کی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایکس ریفائنری کے اوپر جو اس وقت کی پوزیشن ہے اس پر فریز کر دیں، اوپر نیچے ہو، گورنمنٹ اس کو آلٹر کرے جیسے باقی چیزوں میں کرتی ہے۔ جب کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرتے ہیں تو قوم کے لیے پیٹرولیم اور انڈسٹری کے لیے پیٹرول میں یہ سبسڈی ادا ہو جائے گی، تو یہ پھر دوسرے طریقے سے معیشت گرو کر جائے گی۔ جب یہ انڈسٹری کو پتہ چل جائے کہ ہماری کاسٹ فکس ہو چکی ہے، تو آپ سوچیں کہ گروتھ کس لیول پر ہوگی، لیکن یہ اس طرح نہیں سوچ سکتے، ان کو فوری طور پر ہدف چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا اس سب چیز کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے مشاورت بلائی ہے 2 دن میں، اور اس مشاورت کے بعد ہم اپنے لائے عمل کا اعلان میں لاہور سے کروں گا انشاءاللہ۔ ہم پاکستانی قوم سے اپیل کریں گے کہ وہ نکلیں میدان میں، سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، ہڑتال کریں، اور ایک ہڑتال سے بھی کام نہیں چلے تو اس کو کنٹینیو کریں، اس لیے کہ یہ ہڑتال معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے، جام کرنے کے لیے۔ جام تو کر رہی ہے حکومت، لوگ کہتے ہیں اس کے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے، اور منظم طریقے سے کریں اور پرامن طریقے سے کریں، کوئی مارا موری نہیں، کچھ نہیں، صرف اپنا حق استعمال کریں گے۔ سڑکوں پہ آئیں گے، موٹر سائیکلیں بند کر دیں گے۔ وہ کروڑوں لوگ جو لیوی ہر لیٹر کے اوپر 110-20 روپے کی لیوی اور سب ملا کے 150 روپے ٹیکس میں دے رہے ہیں، وہ اتنا کر لیں نوجوان کہ آ کر سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنی بائکیں بند کر دیں۔ ہم پورا شیڈول لیں گے اس کا انشاءاللہ، اور میں نوجوانوں سے پاکستان کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پوری جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں اور اپنا حق حاصل کریں، پیچھے ڈھکیلیں ان کو تاکہ ہمارا کچھ تو اشوئی ہو، ورنہ تو مار کے رکھ دیا ان ظالموں نے۔ تو بجٹ پہ تو میں ابھی فی الحال اتنا ہی رکھتا ہوں، باقی چیزیں اور بھی بہت ساری ہیں، میں بھی فی الحال ان کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ اب جو بات ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد جموں و کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان بھر کے عوام کو اس پر شدید تشویش ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلسل آپ کی پالیسیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، محرومیاں ہوتی ہیں، اور حق پر ڈاکہ، اور خاص طور پر جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں آپ کسی بھی عام آدمی سے پوچھ لیں آزاد کشمیر میں کس کی حکومت بنتی ہے؟ بنتی تو انتخاب کے ذریعے ہے، لیکن کہتے ہیں جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے اس پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں بنتی ہے۔ یہی بات ہے نا، معروف۔ کیوں ہے یہ بات معروف؟ اس لیے کہ آپ نے کیا ہے ایسا۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مینجمنٹ کی حیثیت ہے۔ اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یا تو پارٹی میں لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں برابر کے ذمہ دار وہ عوام بھی ہیں جو اپنے چودھریوں، سرداروں اور برادریوں کے بڑوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ لوٹے بنے رہیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، اور ہر لوٹا زندہ باد ہو جاتا ہے جو ان کی پسند کا ہو۔ تو یہ تو عوام کا بھی قصور ہے، لیکن بہرحال اس پورے نظام کا قصور ہے کہ جس میں یا تو پارٹیاں جو ہیں وہ مضبوط کر دی جاتی ہیں، یعنی بڑی کر دی جاتی ہیں، مضبوط تو کیا ہوں گی پارٹیاں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں، عوام جس کو بھی ووٹ چاہیں ووٹ دیں۔ گلگت سے لے کر کراچی تک آپ دیکھ لیں، یہی سب کچھ ہوا ہے۔ اور میں حیران ہوں، بلاول صاحب فرما رہے تھے نون لیگ کے بارے میں، ظاہر ابھی ان کی نورہ کشتی چل رہی ہے اس وقت، چونکہ گلگت میں ذرا ہے کہ میرا حصہ زیادہ کہ تیرا حصہ زیادہ۔
اب ظاہر ہے سندھ کے وسائل لینے کے بعد ان کی نظر یہ ہے کہ ہم زرداری صاحب اور ان کی فیملی چاہتی ہے کہ ظاہر ہے گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے. یہ سارا حصہ نون لیگ کا کیوں ہوگا؟ تو اس لیے اس کی لڑائی ہے, باقی کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے, قوم اس کو سنجیدہ نہ لے. لیکن بلاول صاحب یہ فرما رہے تھے کہ فارم 47 کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کی سیٹیں بڑھائی جا رہی ہیں. بلاول صاحب, کراچی کی قومی اسمبلی کی 22 سیٹیں ہیں, 15 سیٹیں ایم کیو ایم کو فارم 47 پہ دی گئیں, اس نے 2-2, 3-3, 4-4 ہزار ووٹ لیے تھے, اور جو باقی 7 رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دی گئی تھیں. ایک سیٹ بھی نہیں جیتی پیپلز پارٹی کراچی سے قومی اسمبلی کی. میں بلدیات کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ پورے میئرشپ پہ قبضہ ہے اور کئی ٹاؤنز پہ قبضہ ہے ناجائز طریقے سے, اور وہ فرما رہے ہیں کہ فارم 47 پر دوسرے کو حکومت دی جا رہی ہے. تو کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ میں تو غالب کو کہہ رہا ہوں, اس نے خود اپنے آپ کو کہا تھا شرم تم کو مگر نہیں آتی. باتیں ایسی کرتے ہیں, کام کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر یہ لوگ جب اس طرح سے لوگوں کی نمائندگی پر ڈاکہ ڈالیں گے تو غصہ تو پیدا ہوگا, محرومی پیدا ہوگی. سب سے بڑا احساس پاکستان کے عوام میں, پاکستان کے نوجوانوں میں اس وقت یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں وہ نہیں آتا, جمہوری حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اس سے جو محرومی پیدا ہوتی ہے وہ کبھی کسی صورت میں نکلتی ہے, کبھی کسی صورت میں نکلتی ہے. پھر ظاہر معیشت, پھر ظاہر کہ روزگار کے مواقع نہ ہونا, پالیسیاں اور چند لوگوں کا پنپنا, تو یہ فرسٹریشن پھر منظم نہیں ہوتی اور پھر اس کو لوگ یوز بھی کر لیتے ہیں. آزاد جموں و کشمیر میں جو صورتحال ہے, میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فساد بھی اس کا حل نہیں ہے, اور اس پہ حکومتی رٹ قائم کرنے کے لیے تشدد بھی اس کا حل نہیں ہے. بالآخر بیٹھ کر جب بات کرنی ہے تو آئیں بیٹھ کر بات کریں. اور میں درد مندی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. کشمیری لیڈرشپ بھی اور پاکستان کی لیڈرشپ بھی اگر اس پر تیار ہوتی ہے کہ مسئلے کا حل نکالا جائے تو جماعت اسلامی اس میں میڈیشن کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ جماعت اسلامی پہ الحمدللہ لوگ اعتبار کرتے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ہم عوام کے پاس جائیں گے, لوگ ووٹ ڈالیں گے تو ہم لیں گے, نہیں ڈالیں گے تو ہم تو چلائیں گے نہیں. ہاں, اس پر چلاتے ہیں جب ووٹ پڑ جاتا ہے اور چھین لیا جاتا ہے. یہ ووٹ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس وقت پاکستان کی انٹیگریٹی ہے. آزاد جموں و کشمیر کے لیے پورا پاکستان کھلا ہوا ہے, اس کے نوجوانوں کو ہم دل سے لگاتے ہیں, اور اسی طرح ہم بالکل دھڑلے سے اپنے ملک ہے نا ہمارا, ہم اس میں جاتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ. تو عوام کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, پرابلم حکمران طبقے کا ہے, اور اس پرابلم میں خود کشمیر سے تعلق رکھنے والی لیڈرشپ بھی برابر کی شریک ہے. اس لیے کہ بلوچوں کا مسئلہ ہو تو ہمیں وہاں سرداروں کا پورا سسٹم نظر آتا ہے کہ وہ درمیان میں آ جاتے ہیں, ساز باز کرتے ہیں اور عوام کا حق مارتے ہیں. پختونوں کا معاملہ ہو تو وہاں ہمیں ایسے ملک نظر آ جائیں گے اور ایسے جو ہے خان نظر آ جائیں گے. سندھ کا معاملہ ہو تو وڈیرا شاہی ہے, پنجاب میں ہو تو چودھری ہے. جہاں نظر اٹھاتے ہیں وہاں ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے الیکٹیبلز کا, وہ طبقہ ساز باز کرتا ہے اور اپنے ہی عوام کا حق مارتا ہے. تو لوگوں کو مسئلہ سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ایسی نفرت پیدا ہو جائے جس کا فائدہ ملک دشمن اٹھائیں. مجھے خوشی ہے کہ عوامی تحریک کے رہنما کی طرف سے ایک جو ویڈیو میسج آیا اس میں پاکستان سے تعلق اور کشمیر اور پاکستان کے تعلق پر بات کی گئی. یہ پازیٹیو سائن ہے. لیکن اگر گریونسز ہیں تو ان گریونسز کو دور کرنے کے لیے کسی کریڈیبل آدمی, کسی کریڈیبل پارٹی کو سامنے آنا پڑے گا. ہم ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ جب تک دونوں پارٹیاں, دونوں فریق اتفاق نہ کریں کوئی میڈیشن نہیں ہو سکتی. لیکن میں خود گورنمنٹ سے بھی رابطہ کروں گا, پاکستان کی گورنمنٹ سے, آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے بھی رابطہ کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ عوامی کمیٹی کے لوگ بھی, ان سے بھی بات ہو اور مسئلہ اس طرح سے حل ہو کہ لوگوں کی جان بچے, مال بچے, کاروبار بچے. ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. جو تجربے ماضی میں یہ کیے جا چکے ہیں ان تجربوں کے نتیجے میں مشرقی پاکستان سے لے کر آج تک ریوائز کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اپنی رائے کو. پاکستان کا کیا قصور ہے اگر پاکستان کے چند لوگوں نے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ ملک ہم نے قربانیاں دے کر بنایا ہے, یہ ملک عوام نے بنایا ہے,
عوام کی رائے سے بنا ہے، عوام کے خون سے بنا ہے. یہ جرنیلوں نے اور بیوروکریٹس نے نہیں بنایا، یہ جاگیرداروں اور چودھریوں نے نہیں بنایا جنہوں نے انگریز کے ساتھ ساز باز کی تھی. اچھے لوگ تو ہر ایک میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ خدا کے لیے حالات کو سمجھیں اور بات چیت مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں. اور اس کے لیے جماعت اسلامی اپنی پیشکش کر رہی ہے. مجھے توقع ہے کہ اس پر حکومت بھی آگے بڑھے گی اور اس پہ عوامی کمیٹی اور وہ سارے لوگ جو اس وقت احتجاج میں عوامی سطح پر موجود ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. ہم اپنی عوام کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے. یہ ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارا ایسٹ ہیں. کشمیر پاکستان کا ہے اور پاکستان کشمیر کا ہے اور پورا کا پورا کشمیر پاکستان کا ہے اور پورے سب لوگ مل کر جو ہے انشاءاللہ ہم تو ہندوستان کی جو ظلم ہے اور جبر ہے اور اس کا جو آرٹیکل 35A اور 370 ہے ہم تو اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر انریسٹ کریٹ رہے اور ہم سمجھیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہمارا دشمن اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. لہٰذا عوامی سطح پہ بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لڑائی اگر حکومت سے ہے تو اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. جس کو میڈیشن کرنی ہو وہ پھر زخموں پر نمک نہیں چھڑکتا بلکہ پھائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. میں اپنے آپ کو اور جماعت اسلامی کو پیش کرتا ہوں. آزاد جموں و کشمیر کی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہم تمام جماعتوں سے بھی اور جو انڈیویجولز ہیں جو رول پلے کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کریں گے اور جو ہم امن کے لیے کر سکتے ہیں اور اپنے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کر سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ.